کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں رشتے کسی ایک بڑی لڑائی سے خراب نہیں ہوتے، بلکہ بات تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ پھر ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ بھی ایک دوسرے سے دور رہنے لگتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں پہلے جیسی بات کیوں نہیں رہی۔ آپ نے بھی اپنے آس پاس ایسے گھر ضرور دیکھے ہوں گے جہاں دو دیورانیاں پہلے ہنسی بولتی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا اب صرف سلام دعا رہ گئی ان کے درمیان۔ جہاں ساس اور بہو ایک ساتھ بیٹھتی تھی، پھر آہستہ آہستہ دونوں نے باتیں کم کر دی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ دل بدلنے لگتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے باتوں کا، اور فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ آخر وہ کون سی ایک چیز ہے جو اتنے اچھے رشتوں کے درمیان آ کر خاموشی سے محبت کو کم کر دیتی ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج ہم اسی ایک عادت کی بات کریں گے جو اگر وقت پر نہ سمجھی جائے تو برسوں پرانا رشتہ بھی کمزور کر دیتی ہے، اور وہ عادت ہے بدگمانی۔ اور اس عادت کی وجہ سے بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں بکھر جاتی ہیں، بہن بھائیوں کے دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ بدگمانی یعنی بغیر پوری بات جانے کسی کے بارے میں اپنے دل میں غلط خیال بنا لینا۔ جیسا کہ اگر گھر کا کوئی فرد پہلے کی طرح بات نہ کرے تو ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ مجھ سے ناراض ہے، یا یہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہو، تھکا ہوا ہو، یا اس کا ذہن کسی اور مسئلے میں الجھا ہوا ہو، لیکن ہماری اس بدگمانی کی عادت کی وجہ سے دل میں فرق آ جاتا ہے۔ پھر ہم بھی اپنا رویہ بدل لیتے ہیں، باتیں کم کر دیتے ہیں، مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا شخص حیران ہوتا ہے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ اس طرح ایک غلط سوچ جو صرف ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ آہستہ آہستہ پورے رشتے پر اثر ڈال دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کسی کے بارے میں فوراً غلط نہ سوچ لیا کریں، مثبت انداز میں ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ صرف ایک عادت بدگمانی رشتہ بگاڑ بھی سکتی ہے اور اچھا گمان اسے بنا بھی سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر بدگمانی ہمارے دل میں آتی کہاں سے ہے؟ دیکھیے، ہر بدگمان انسان برا نہیں ہوتا۔ کئی بار ہمارے پرانے تجربات ہمیں بدگمان بنا دیتے ہیں۔ اگر کبھی کسی نے دھوکہ دیا ہو، وعدہ پورا نہ کیا ہو اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہو تو ہم نئے لوگوں پر بھی آسانی سے یقین نہیں کر پاتے۔ کئی بار صرف غلط فہمی بدگمانی بن جاتی ہے۔ ہم پوری بات سنے بغیر صرف اپنی طرف سے سوچ رکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں بغیر حقیقت جانے۔ کیا یہ چیز ہمارے دل میں بدگمانی پیدا کر دیتی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کہ آپ نے کسی کے بارے میں غلط گمان کیا ہو اور بعد میں معلوم ہوا ہو کہ حقیقت تو بالکل مختلف تھی، اور پھر دل میں خیال آتا ہے کہ کاش میں اتنی جلدی فیصلہ نہ کیا ہوتا؟ اصل میں بدگمانی کی سب سے بڑی خرابی بھی یہی ہے کہ یہ ہمیں حقیقت جانے بغیر فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جب ہم ایک بار دل میں کسی کے بارے میں غلط رائے بنا لیتے ہیں تو پھر اس کی ہر بات ہمیں اسی نظر سے محسوس ہوتی ہے، اسی نظر سے ہی دکھائی دینے لگتی ہے، اور وہ خاموش رہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ناراض ہے، وہ کم بات کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہمارے لیے جگہ نہیں رہی، اور اگر وہ اچھے انداز میں بات بھی کرے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ساس کو لگتا ہے کہ بہو جان بوجھ کر بات نہیں کرتی، بہو سوچتی ہے ساس ہر بات میں مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے، حالانکہ کبھی کبھی حقیقت ان سوچوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم سچ جاننے سے پہلے اپنے ذہن میں جو ہم نے سوچ رکھی ہوئی ہوتی ہے کسی کے بارے میں، اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو بتائیں، جب کوئی آپ کے بارے میں غلط سوچے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یقیناً اچھا نہیں لگتا ہوگا، اور دل بھی دکھتا ہوگا۔ تو پھر ہم دوسروں کے بارے میں بغیر جانے کیوں فیصلہ کر لیتے ہیں؟ ہم اکثر دوسروں کے رویوں کو اپنی سوچ کے مطابق سمجھ لیتے ہیں، حقیقت کے مطابق انہیں، اور اسے ہی بدگمانی، یہی جو بدگمانی جو ہوتی ہے نا، ہمارے آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کے بارے میں منفی خیال آئے تو خود سے صرف ایک سوال ضرور پوچھیں، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میری سوچ ہے؟ کیونکہ یہی ایک سوال بہت سے جھگڑوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتا ہے۔
کتنے ہی رشتے صرف اس لیے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حقیقت جاننے کی بجائے اس پر سوچ پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی عادت اپنائیں۔ اگر کسی کا رویہ بدلا ہو تو فوراً فیصلہ نہ کریں۔ پہلے آپ تسلی سے پوچھیں، ہو سکتا ہے مسئلہ آپ نہیں بلکہ اس کی زندگی کی کوئی اور پریشانی ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں بدگمانی سے اور بچنے کی تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے حقیقت جانیں پھر رائے قائم کریں۔ اگر ہم یہ ایک عادت اپنائیں تو بہت سے رشتے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں اور دلوں میں محبت بھی بڑھ سکتی ہے۔ یاد رکھیے، بدگمانی دلوں میں فاصلے پیدا کرتی ہے جبکہ اچھا گمان دلوں کو قریب لے آتا ہے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، آپ کے خیال میں رشتے زیادہ کس چیز سے خراب ہوتے ہیں، بدگمانی یا غصہ؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے، سچ جاننے اور اپنے رشتوں کو محبت سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔